اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، وعلیکم السلام بھائی۔ السلام علیکم سوال ہوتا ہے شان بھائی، کیسے ہیں؟ کرم ہے اللہ کا، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور بتائیں۔ جی جی الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جیسا رکھا الحمدللہ۔ جی میں نے سوچا آج شان بھائی سے بات کی جائے۔ جی جی تو شان بھائی یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اختیار تھے؟ کس چیز کا؟ کسی بھی چیز کا، جیسے اختیار مطلب کھل کے بتائیے، کھل کے بتائیے۔ کھل کے بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا یہ اختیار تھا کہ وہ کسی کو جنت دے دیں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سنیے ہاں میں بولتا ہوں نا آپ کو۔ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے اللہ کے رسول ہے میری بیٹی دنیا میں جو کچھ بھی لینا آپ کو مجھ سے لے لیجئے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو پکڑ لے تو میں آپ کا کچھ کام میں نہیں آؤں گا۔ بتائیے کیا ہے؟ حدیث ہے نا یا نہیں؟ حدیث ہے نا نہیں؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ جی جی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بول رہے ہیں۔ کون بیٹی؟ جو جناتی عورتوں کی سردار ہے، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس میں دیکھیے اس میں ایک بات کلیئر میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ دیکھیے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ہمارے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اپنی زندگی کا طریقہ اللہ کے رسول کے مقابل نہ لایا، اللہ کے رسول جیسے چلنے کے لیے بولے ہیں ان کے جیسے نہ چلا، اپنی مرضی سے چلے، قرآن حدیث چھوڑ چکے ہیں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا تو اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اچھا شان بھائی سنو تو، ویسے اب تم یہ حدیث شریف پیش کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع اور نقصان میں کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اچھا بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے، سنیے آپ اس کا مطلب یہ مت لیجیے، نہیں اس کا میرا کہنے کا مطلب ہے، چلو میں بتاتا ہوں اس کا مطلب ہے اگر میرا عمل صحیح نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اگر میرا عمل صحیح نہیں ہوا، میں اپنی زندگی قرآن کی خلاف میں چلا، حدیث کی خلاف میں چلا، تو کچھ کام میں نہیں آؤں گا، میرا کوئی کچھ کام میں نہیں آئے گا۔ خلاف میں نہیں، ان کے احکام پہ چل نہیں پائی، یہ کہو۔ نہیں ہاں وہی بات ہے نا، میں دیکھو ہر روز اذان ہوتا ہے نا، ہر روز اذان ہوتا ہے، میں نماز کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے، لیکن میں نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، میں بولوں گا میرا اللہ کے رسول میرا سفارش، یہ غلط بات ہے بھائی، یہ سوچ سب سے غلط ہے۔ دیکھیے سفارش کر کے کب کرے گا جب وفادار رہیں گے۔ رکو تو شان بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کہہ رہے ہو وہ حدیث شریف پیش کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم شریعت کے احکام پہ کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم صحیح احکام پہ نہیں چلی تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، اور اس سے تم مطلب یہ نکال رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اچھے کام نہیں کرتے ہیں ان کے کام میں نہیں آئیں گے۔ اچھے کام نہیں، دیکھیے ہم برے اچھے کام کرتے ہیں، نہیں ہم اچھے کام اچھا کی نماز کوشش کریں گے۔ شان بھائی نہیں سنیے نماز چھوڑنا نہیں، دیکھیے ہم اگر شرک کریں تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ارے میں شرک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی سنیے تو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے تم نے کہا، سمجھ لیجیے، کوئی سمجھ بھائی لیجیے، میری تو سنا کرو شان بھائی، ایک منٹ میری تو سن لو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے وہ حدیث شریف پیش کر کے یہی تو ثابت کیا ہے کہ اگر گناہ کیے جائیں تو پھر گناہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی کام میں نہیں آئیں گے۔ نہیں گناہ کی اگر شرک کی حالت میں مرا، اچھا اگر گناہ کر کے مرے تو ہمارے کام میں آئیں گے وہ؟ نہیں اگر شرک کی حالت میں مرا کون کام میں آئے گا؟ جیسے شرک چھوڑو، ابھی شرک پر بات نہیں چل رہی ہے، اگر گناہ کر کے مر گئے، ٹھیک ہے،
देखो गुनाह करने के बाद में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काम में आएंगे शान भाई? जी जी आएंगे इंशाल्लाह। गुनाह की बात नहीं है। देखिए एक मिनट, अब सुनिए, अब जो आपने वो हदीस शरीफ पेश की थी उसके अंदर क्या है? क्या है उसमें? ऐ मेरी बेटी फातिमा, दुनिया में जो कुछ भी लेना है आप मुझसे ले लीजिए, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला आपको पकड़ लेगा तो मैं आपका कुछ काम नहीं आऊंगा। यही बात है बस। इसका तो अब उसके अंदर सुनो, अब उसके अंदर शिर्क की बात चल रही है? नहीं है। तो फिर सिर की बात तो नहीं, की बात चल रही है? ये हमको समझाने के लिए है। तो जब समझाने के लिए है तो ये आपने हदीस शरीफ क्यों पेश की, बल्कि इस चीज पर कि वो हमारे किसी काम में नहीं आएंगे? अच्छा, बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ है शान भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कि बेटी तुम्हें जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया गया है, क्या इस पर तुम राजी हो? राजी हो? क्या फरमाया कि तुम्हें जन्नत का सरदार बना दिया है, क्या इस पर तुम राजी हो? अब ये राजी होने का जुमला इसलिए है कि अगर राजी ना हो तो फिर कुछ और बनाया जाए। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हें जन्नती औरतों का सरदार बना दिया गया है। ठीक है, बुखारी शरीफ में ये वाली भी तो हदीस शरीफ थी, तो आपने ये वाली छोड़ के वो वाली क्यों ली, जबकि उसमें तुम खुद ही कह रहे हो कि समझाने के लिए कहा गया है, इसमें नफे या नुकसान से कोई मुराद नहीं है। देखिए इसको, देखिए बात आप समझिए, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटी से ये क्यों कहा है, आप मुझे बता दीजिए। आप खुद ही अभी कह रहे थे कि हमें समझाने के लिए कहा था। जी ये नहीं, ये मैसेज ऑफ उम्मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, तो अपने लोग उम्मत ही तो हैं, तो उम्मत को मैसेज देने के लिए कहा था। जी। जबकि हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना तो कोई माज़अल्लाह ऐसा काम करती थी, सिर्फ उम्मत को समझाने के लिए ये चीज कही थी। बल्कि एक दूसरी हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी ही शरीफ की हदीस शरीफ है कि बेटी तुम्हें जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है, क्या इस पर तुम राजी हो? बल्कि इमाम हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी फरमाया एक हदीस शरीफ है कि आपको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया गया है। और हजरत अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी तीसरी हदीस शरीफ है कि उन्हें जन्नती जवानों का सरदार बना दिया गया है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो कर रहे हैं। अब रही बात उम्मत की, तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या अगर उम्मत गुनाह के काम करे, अच्छे काम ना करे, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके काम आएंगे या नहीं? देखिए, गुनाह की काम में टीके रहना अलग बात है और दूर रहना अलग बात है। बात समझ रहे? जैसे एक शख्स है, देखिए गुनाह, छोटा छोटा गुनाह तो देखो हम इंसान हैं, हमसे हो। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक शख्स है, उसने जिंदगी भर गुनाह किए, ठीक है, वो गुनाहों पर ही रहा, अच्छे काम नहीं किए, हाँ, लेकिन ईमान की हालत में वो दुनिया से गया। तो अब क्या उसके काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे या नहीं, उसके नफे नुकसान में, उसके काम में? जी, हम इंशाल्लाह यही इरादा रखते हैं, उनके काम में इंशाल्लाह अल्लाह के रसूल आएंगे, क्योंकि ईमान की हालत में मरा है ना। हाँ, अब वो उसके काम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार मिला या नहीं मिला? जी इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह काम में आएंगे। तो अभी इतनी देर से आप घूम क्यों रहे थे भाई? यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। तो कभी आप वो हदीस शरीफ पेश कर रहे हैं, कभी वो। अच्छा, एक बात बताइए शान भाई, कि जैसे मान लो दो हदीसें हैं, एक में वो है कि जिसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो घट रही है, ठीक है, और दूसरी हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जा रही है। तब आप मुझे ये बताइए कि जो आशिक रसूल होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी हदीस शरीफ पर अमल करेगा? वो तो देखिए, जो जिसमें शान घट रही है, ठीक है, वो अगर देखना पड़ेगा कुरान। सुनिए, उसमें ऐसा सिर्फ महसूस हो रहा है कि शान घट रही है, घट उसमें भी नहीं रही है, लेकिन जिसमें वाज़ेह तौर पे शान बयान हो रही है, तब उन दोनों हदीसों में से जो आशिक रसूल होगा कौन सी हदीस शरीफ पे अमल करेगा? सबसे बड़ा आशिक रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी थे। आप मानते हैं बात? मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अगर जो आशिक रसूल होगा इन दोनों हदीसों में से कौन सी हदीस शरीफ पर अमल करेगा?
جی جی کون، ارے جو جو صحیح میں اللہ کے رسول کی شان بیان ہو رہی ہے اس میں تو عمل کرے گا یار، پہلے تو وہ ہے۔ ہاں تو یہی چیز صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے، جو بالکل یار، عاشق رسول ہوگا وہ اس جی جی حدیث شریف پر عمل کرے گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہو۔ جی جی، تو ویسے آپ نے جب حضرت جب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو وہ حدیث شریف تھی جس میں آپ فرما رہے تھے کہ میں کوئی کام میں نہیں آؤں گا، اس ہوں، پر اس کو کیوں پکڑا، جبکہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ آپ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، تو اس ارے وہ حدیث تو شریف بنا کو تو چھوڑ کے وہ تو آپ نے پہلے، اس اچھا کو کیوں پکڑا آپ نے؟ اچھا، جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولے تھے، ان کی بیٹی سے فرمایا تھا سلام اللہ علیہ، ہوں ہوں تو ان کو معلوم نہیں تھا کیا وہ جنت کی عورتیں کی سردار ہے بول کر؟ ابھی آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ امت کو میسج دینے کے لیے فرمایا تھا۔ تو وہی بات ہے بھائی، وہی بات میں ابھی بھی بول رہا ہوں، یہ امت کے لیے میسج ہے، کیونکہ ہاں میسج دیکھیے میسج کیوں ہوتا ہے، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک میسج ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے وہ میسج والی بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، تو آپ نے ڈائریکٹ وہ والی حدیث شریف پیش کری میں کہ نبی ڈائریکٹ صلی نہیں، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے نفع نقصان کا میں کچھ کام نہیں آؤں گا اگر کل قیامت میں پکڑ ہوئی۔ تم نے ڈائریکٹ وہ حدیث شریف پیش کیوں کی، جبکہ تمہیں یہ حدیث شریف پیش کرنا تھی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی ان گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، اور فرمایا کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ اور پھر یہ حدیث شریف تمہیں بیان کرنی چاہیے تھی، پھر یہ حدیث شریف بیان کرنی چاہیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میں تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ دیکھیے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عنہم بھائی والی آپ بیان کرتے ہیں، تو یہ تو عاشق رسول والی باتیں ہو گئی، تم نے وہ والی بیان سنیے کری شان بھائی، مزہ نہیں سنیے آیا؟ سنیے، نہیں مزہ اس سنائیے۔ لیے نہیں، دیکھیے یہ والا حدیث سن کے نا ہوں تھوڑا اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے، میرے بھائی، سن رہے اللہ کا سمجھ ڈر رہے؟ دل میں اسی حدیث سے لے کے آؤ گے جس میں لوگوں کو ایسا لگے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں تھا، یہ ایسے ڈر لاؤ گے؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں نہیں آپ نہیں غلط نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، سنو شان بھائی، اگر اللہ کا واقعی تمہیں ڈر لانا ہے تو وہ حدیث شریف بیان کرو نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھے کام کرو، نیک اعمال کرو، جہنم بہت سخت عذاب والی جگہ ہے، یہ والی حدیثیں بیان کرو نا۔ نہیں، جو بات یہاں پہ ٹاپک میں ہو رہا تھا اسی کو بیان کریں گے نا ابھی۔ آپ جس میں شان لوگوں کو ایسا لگے کہ گھٹ رہی ہے وہ والی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو، میرے یہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں گھٹ نہیں رہی ہے، یہ غلط ہے، اگر گھٹ رہا ہوتا تو گھٹ اللہ کے تو رسول نہیں نہیں فرماتے رہی بار ہے، بار۔ سنو، گھٹ تو نہیں رہی ہے، لیکن جس حساب سے میں نے تم سے پوچھا کیا اختیار ہے، تم نے ڈائریکٹ یہ حدیث شریف سنا دی، اب سامنے والا سنے گا تو اس کو کیا لگے گا کہ ہاں اختیار نہیں ہے، اور تم بھی اسی لیے نہ بیان کر نہ رہے ہو، نہ نہ، وہ تو بے تو وقوف یہ آدمی کیا سوچے ہے؟ گا نا، وہ تو بے وقوف ہی سوچے گا تو ایسا۔ آپ یہ حدیث بیان ہی کیوں کر رہے ہیں بھیا؟ نہیں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اس میں ایمان تازہ کرنے کے ایک بہت یہ بڑا اس میں ایمان شروع ہے۔ تازہ ہوگا جس میں یہ لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ رہی ہے، اس میں ایسا کر کے نہیں ایمان تازہ کرو گے؟ نہیں، یہ شان گھٹ نہیں رہی ہے۔ بھائی شان نہیں گھٹ رہی ہے، لیکن تم اس ترکیب سے بتاؤ گے تو لوگوں کے ذہن میں، جیسے اہل حدیثوں نے یہ بتا کے، اہل حدیث جو بھی لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ یہی سمجھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے۔ کیوں سمجھتی ہے؟ کیونکہ اہل حدیثوں نے یہ غلط ایسی حدیثیں بیان کر کے اپنی ترجمانی کی ہے۔ یہ شان بھائی، غلط سوچنا ہے، یہ سوچنا غلط ہے، سوچنا نہیں، ایسے عقیدے بنا رکھے ہیں بالکل نہیں۔ جیسے، کوئی میں بھائی سنو دیکھو سنو، یار آپ کون اہل حدیث کیا، ہو، سنو، دیکھیے میں کسی کو آپ نہیں، اہل میں حدیث ہو، نہیں نہیں سنو تو نہیں صحیح، سنو تو صحیح، ابھی میں نے آپ سے اختیار کی بات پوچھی تو آپ نے یہ حدیث شریف سنا دی، جبکہ میں نے اختیار کی بات پوچھی تھی، ایمان تازہ کرنے والی حدیث نہیں پوچھی تھی، آپ نے یہ حدیث سنا دی، کیوں سنائی؟ کتنی غلط بات ہے؟ نہیں، غلط بات کہاں ہوئے؟ یہ حدیث سنانا غلط بات ہے؟ حدیث بھائی، سنانا صحیح حدیث ارے ہے۔ تو بھائی حدیث شریف سنانا جب غلط بات نہیں ہے تو آپ ویسی ہی حدیثیں سناؤ نا لوگوں کو جس میں شان بیان ہوتی ہو۔ اس میں شان بیان نہیں جب ہوئی۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تم سے پوچھے گا کیا انہیں اختیار تھا، تو اسے یہ حدیث شریف سناؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں بچا پاؤں گا، یہ سناؤ گے؟ نہیں نہیں، تو میں تو پورا کھل کے بتایا نا آپ کو، اس سے کھل کیا کے بتایا، ثابت میں ہوا؟ تو سنو سنو، میں اس تو سے آپ کو کیا کھل کے ثابت بتایا ہوا؟ سب۔ سنو تو صحیح، اس سے کیا ثابت ہوا کہ ان کو اختیار نہیں ہے، یہی تو ثابت ہوا، یہی کر رہے ہو۔ اب سنو، یہ حدیث شریف کا مطلب کچھ اور ہے اور تم اختیار پہ پیش کر کے یہ ثابت کر رہے ہو کہ انہیں کوئی اختیار نہیں تھا، جبکہ تمہیں تو عاشق رسول ہونا چاہیے تھا اور ایسی حدیثیں بیان کرنی چاہیے تھی جو کہ قرآن میں بھی تو واضح سر موجود ہے اللہ کہ بہتر جانتا ہے ہم عاشق رسول ہے یا نہیں ہے، ہم کسی کو سرٹیفکیٹ دے کے نہیں گھوم رہے نہیں ہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے،
दरअसल ये होता है शान भाई, सुनो तो सही, ऐसा होता है अल्लाह तो बेहतर जानता है, लेकिन आपकी बातों से तो पता चलेगा ना कि आप आशिक रसूल हो या नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि ये हदीस शरीफ जो थी, जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी अमल करना, कल क़यामत में अगर पकड़ हुई तो मैं नहीं बचाऊंगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत को मैसेज देना था कि ताकि इसकी वजह से लोग अच्छे कामों पर ज़्यादा ध्यान दें, मेरी शफाअत की बिना पर अच्छे काम न छोड़ें, सिर्फ़ इस वजह से थी। वरना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो इतनी परहेज़गार और इतनी नेक थीं कि जिनकी मिसालें तक सही से नहीं दी जा सकती कि वो कितनी परहेज़गार और नेक थी, और जन्नती औरतों की सरदार थी, और उनको जन्नती औरतों का सरदार भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा, और उनके दोनों प्यारे प्यारे बेटों को भी जन्नती जवानों का सरदार कहा। तो उसमें महज उम्मत को अच्छे काम करने का मैसेज देने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और ये लोग क्या काम करते हैं, ऐसी हदीस शरीफ को या ऐसी हदीसों को लेकर के आते हैं और लोगों में बयान करते हैं और ये साबित करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इख्तियार ही नहीं था, जबकि तमाम उम्मत कल क़यामत वाले दिन सारी की सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी कि हमारी मदद फरमा दें, और वो गुनहगार लोग होंगे बहुत बहुत बड़े, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मांगेंगे मदद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिफारिश करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उन्हें दोज़ख में से निकाल के तक जन्नत में लेकर के जाएंगे, उन्हें दोज़खी से जन्नती बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब ये लोग नहीं देखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत जिनके दिल में होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जिनको दिखाता है वो देखता है।